لاہور محمد اکبر بٹی سے پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی غزالی ووکیشن فاؤنڈیشن کی تقریب میں مہمان خصوصی شرکت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تقریب سے خطاب۔ غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن جیسے ادارے قوم کے تعلیمی مستقبل کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کے دورے میں بھی تعلیم کے بجلی میں 10% اضافہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز نے تعلیم کی بجلی 3 گنا بڑھاؤ، خوش آئند لابر نجی اسکول آگے اپنے اداروں میں 10% مفت پڑھے گا تو 6 لاکھ بچے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے ہی پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی خدمات قابل تحسین۔ اگر میں کوئی نام نہیں لے سکا تو میں اس پر معذرت خواہ۔ مجھے جب میرے صاحب نے یہ دعوت نامہ دیا تو فرینکلی کیونکہ غزالی کے نام سے تو میں پہلے واقف ہوں۔ غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن بلا شبہ شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، میں آج شہباز کوکر صاحب سے تھوڑا جزوی اختلاف کروں گا۔ مجھے یہ کہنے میں تو کوئی عار نہیں ہے، اور میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ امید پہ تو آج زندگی قائم ہے۔ اس حد تک میں جزوی طور پر ان سے متفق ہوں، لیکن مجھے حالات کچھ اور کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ حالات مجھے یہ کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ چاہے میں ہوں سیاستدان، چاہے جرنیل ہیں، چاہے جج ہیں، چاہے سیکل صاحب کاروباری ہیں، ہم سب غلطی پہ ہیں۔ آج میرے اس صوبے میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ۔ میں کیسے تشویش کا شکار نہ ہوں اور کیوں اس کا اظہار نہ کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کو میرا آئین ایک ضمانت کے طور پہ مجھے دیتا ہے کہ تعلیم ہر شہری کا حق ہوگا، تو میری ریاست جو اس حق کو ادا کرنا جس نے وہ جگہ چھوڑی تو مدارس میں لی۔ اس جگہ میں اور گنجائش تھی تو غزالی نے لی، اس جگہ میں اور گنجائش تھی تو مجھے اسٹیٹ کا یہ ایکٹ کرنے کے لیے فلنتھراپسٹ کی ضرورت پڑی۔ I have to look back، مجھے پچھلے 70 سال پہ غور کرنا ہے، 70 سال پہ، اور میں پشیمان ہوں کہ یہ 2.5 کروڑ بچے کیوں اسکول سے باہر ہیں۔ مجھے آج ہی میں اپنے حلقہ میں ایک جگہ فاتحہ کہنے گیا تو ایک نوجوان بچہ، چھوٹا بچہ، میبی 6-7 ایئرز اولڈ، 7-8 ایئرز اولڈ، بڑا خوبصورت بچہ، بڑا گول مٹول بچہ۔ میرا دل کیا کہ میں اسے اپنی طرف کھینچوں، اسے بھینچ کر اس کے گال پکڑوں، اسے پیار کروں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیروں اور اسے پوچھوں کہ کس کلاس میں۔ جب میں نے پوچھا تو مجھے جواب نہیں دے پایا۔ تو میں نے پوچھا بیٹا اسکول جاتے ہو؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا حاجی ارشد صاحب کا بیٹا۔ میں کیوں نہیں جاتے؟ کہ میری ٹرانسپورٹ کا میں سیکھ رہا ہوں۔ 7-8 سال کا بچہ۔ میں کہا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ اپنے گرد و نواح میں 20 مسالے ایسے دیکھیں گے کہ 8-10 سال کا بچہ اپنے پورے گھر کا کفیل ہے، وہ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے کنبے کو پال رہا ہے۔ تو جناب ملک شہباز صاحب، میں تو مجبور ہوں یہ سوال اٹھانے، اور اس میں گنہگار بھی ہوں، بلا شبہ اس میں میرا اپنا گناہ بھی شامل ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے میں ایک حقیقت اور رکھوں، چند بچے تو جو کہ صرف 3% ہیں پورے نظام کے، اس 120 ملین کے صوبے میں there are few privileged، اور وہ کتنے privileged ہیں کہ ان پر ہفتہ وار 60,000 روپے سے لے کے 35,000 15,000 روپے تک خرچ ہوتا ہے ایک ہفتے میں ایک بچے پہ۔ اور جو گورنمنٹ سکولز میں بچے ہیں وہ ان بچوں کے سامنے، یہ جو آئی وی لیگز میں ہیں، یہ جو ایجسن کالجز میں ہیں،
ये जो ग्रामर स्कूल्स में हैं, ये जो बीकन हाउसेस में, मैं प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं GCSE के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके सामने एक फूड फॉर थॉट छोड़कर जा रहा हूँ कि जब मुझे एक ही मेरिट पर परखना है तो एक बच्चे पे हफ्तावार 60,000 रुपया खर्च करके, और जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसके ऊपर पूरे साल में मिल मिलाकर भी $87 जो 30,000 रुपया भी नहीं बनता। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कैसा मेरिट? तो मलिक साहब, मैं ये सवाल पूछने